داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال النجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا سیزن 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہر روز ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جن کے ساتھ داستان کربلا کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ آج جو داستان کربلا سیزن 2 کے مہمان ہیں وہ ہیں امو مرتضیٰ حیدری۔ امو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت ہوں بیٹا۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سلامت رہیں بیٹا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ بہت بہترین سلسلہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امو ابو ثمامہ کون تھے اور کہاں سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ثمامہ سعدی، جن کا نام عمر بن عبداللہ سعدی ہے، اور قبیلہ حمدان سے ان کا تعلق ہے۔ امو کیا ابو ثمامہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے؟ ہاں نہیں، ابو ثمامہ اصحاب امیر المؤمنین میں سے بھی تھے، اور اس کے بعد امیر المؤمنین کے ہر جنگ میں بھی شریک رہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ کوفے والوں نے جب امام حسین کو خط لکھا تو ان میں ایک خط ابو ثمامہ سعدی کا تھا، جو امام علیہ السلام کو کوفے میں بلایا، اور اس کے بعد جناب مسلم جب وہ خط امام علیہ السلام کی طرف سفیر بن کے کوفے میں آئے تو امام کے اس سفیر کے ساتھ ابو ثمامہ سعدی نے ساتھ نبھایا۔ امو جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تو ابو ثمامہ کا کیا کردار رہا؟ جب معاویہ کی موت کی خبر جب کوفہ پہنچی تو وہاں پہ شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو میٹنگ کیا وہ سلیمان بن سعد خزائی کے گھر میں، اس میں ثمامہ سعدی بھی اس میں شریک رہے اس میٹنگ میں، اور ثمامہ سعدی وہ ہے جن کو ہتھیاروں کے بارے میں بھی اور جنگی مہارت اس کو حاصل تھی، اور ابو ثمامہ سعدی وہ ہیں جو امام کی جانب سے جناب مسلم جب وہاں آئے تو ان کو ہتھیار خریدنے میں بھی سعدی کا بہت بڑا کردار رہا۔ امو ابو ثمامہ سعدی کربلا کیسے پہنچے؟ جب کوفے والوں نے جناب مسلم کے ساتھ چھوڑ دیا تو جناب مسلم پوشیدہ ہوئے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ وہاں سے لوٹ گئے، اپنے قبیلے سے جا ملے۔ اچھا، ابن زیاد نے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ابو ثمامہ نافع بن ہلال کے ساتھ خفیہ طور پہ امام حسین سے جا ملے، اس کے بعد امام حسین کے ساتھ ہی کربلا پہنچے۔ امو ابو ثمامہ سعدی کا کربلا میں کیا کردار تھا؟ بیٹا، ابو ثمامہ سعدی کا جو تاریخ نے رقم کیا ہے وہ دو اہم واقعات کو رقم کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قصیر بن عبداللہ ایک ایسا گستاخ اور بدزبان شخص جو عمر سعد کے پاس سے ایک الچی بن کر آ رہے تھے، تو اس وقت عمر سعد سے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں امام حسین کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ تو عمر سعد نے اس سے کہا کہ آپ صرف فقط بات چیت کریں، قتل نہ کریں۔ اس کے بعد جب یہ گستاخ شخص آتا ہے، ابو ثمامہ سعدی جب اس کو دیکھتا ہے تو ابو ثمامہ سعدی اس کو روک کے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا میں مولا حسین کے پاس عمر سعد کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ کہا آپ اپنے ہتھیار کو ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد ہم آپ کو جانا دیں گے، اس شرط پہ کہ آپ اپنے ہتھیار کو ہمارے حوالے کرو۔ کہا کہ میں اپنے ہتھیار کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، ایک جنگجو کے لیے، ایک بہادر کے لیے یہ مناسب
نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ سعدی فرماتے ہیں، کہا کہ اگر آپ اپنے ہتھیار کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو تو آپ کے ہتھیار پہ ہمارا ہاتھ ہوگا۔ تو کہا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو میرے ہتھیار پہ رکھیں۔ تو اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کا کوئی پیغام ہے، ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی پیغام ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں مولا تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ تو وہ پیغام دیے بغیر وہ میرے ساتھ کی طرف چلے گئے۔ امو، دوسرا اہم واقعہ کون سا تھا؟ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ روز عاشور گمسان کی جنگ تھی۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ابو ثمامہ سعدی امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ مولا، دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کی جائے۔ مولا نے اس کے دعا دیا، اے ابو ثمامہ سعدی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نماز گزاروں میں سے یا نمازیوں میں سے قرار دے۔ آپ نے مشکل وقت میں نماز کو یاد کیا ہے۔ امو، جب نماز پڑھ لی تو پھر کیا ہوا؟ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو ثمامہ سعدی نے دیکھا کہ ان کے دوست ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ تو امام کی خدمت میں آئے ابو ثمامہ سعدی، امام سے کہا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے ساتھیوں سے جا ملوں، لیکن میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ثمامہ، آپ آگے بڑھیں، ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور جب امام سے رخصت لیا، ابو ثمامہ نے حملہ کیا اور ہر طرف حملہ کیا۔ اس کے بعد جب زخمی ہوئے اور بہت زخمی ہوئے، بالآخر قیس بن عبداللہ جو ابو ثمامہ کے چچزاد بھائی تھے، اور ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ معصوم امام نے ان کی عظمت کے لیے فرمایا ہے زیارت ناہیہ اور زیارت رجبیہ میں، السلام علی ابی ثمامہ عمر بن عبداللہ سعدی۔ امو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ تھے امو غلام مرتضیٰ